शगुफ्ता बेगम का आलीशान घर, जिसकी दीवारों पर महंगी पेंटिंग सजी थी, आज एक खास शोर में डूबा हुआ था। ये शोर रात की एक बड़ी पार्टी की तैयारियों का था। हर कमरे से खुशबुएं उठ रही थी, मगर बावर्ची खाने के कोने में मरियम की पेशानी पर थकन के पसीने की नमी थी। मरियम, जो इस घर की असल वारिस थी, अब एक नौकरानी से बदतर जिंदगी गुजार रही थी। उसके वालिदैन की अचानक मौत ने उसे आसमान की बुलंदियों से गिराकर अपने ही रिश्तेदारों की दहलीज का मोहताज कर दिया था। उसकी खूबसूरत मगर बुझी हुई आंखें दो वक्त की रोटी की फिक्र में डूबी रहती थी। उनमें एक ऐसा खौफ और बेबसी थी जिसे शगुफ्ता बेगम रोजाना नए तानों से सराप करती थी। मरियम जल्दी जल्दी एक जदीद लिबास को इस्त्री कर रही थी। ये सोनिया का लिबास था, जो शगुफ्ता की बेटी और मरियम की चचेजाद बहन थी। सोनिया के कपड़ों के बाद उसे शगुफ्ता बेगम की सैंडल्स को चमकाना था। उसने एक लंबी और ठंडी सांस ली। हाथ तेजी से कर रहे थे, मगर दिमाग में हजारों सवालात बहर बनाए हुए थे। अरे ओ मरियम, क्या मौत पड़ गई है तुझे? शगुफ्ता की गर्जदार आवाज लाउंज से आई। सोनिया के कपड़े अभी तक तैयार नहीं हुए थे। जल्दी कर और देखो, मेरे सैंडल में जरा बराबर भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। जरा सी भी गलती हुई तो याद रखना, सारी रात खड़ी रहकर घर का काम करोगी। मरियम ने सर झुकाकर कहा, जी चची जान, बस हो गया। शगुफ्ता की बेगम करीम पफ से बने बालों और चमकते जेवरात के साथ लाउंज में आकर खड़ी हुई। उनकी आंखों में गरूर की एक ऐसी चमक थी जो मरियम को हर बार बेबस कर देती थी। शगुफ्ता ने नरम नफरत भरी नजरों से मरियम को देखा और कहा, खबरदार, अगर मेरे पीछे घर का काम मुकम्मल ना हुआ, ये तमाम बर्तन साफ होने चाहिए और सारा घर चमकना चाहिए। वो एक लम्हा के लिए रुकी और इसकी आवाज में मजीद सख्ती आ गई। और हाँ, ड्राइंग रूम में इस इम्पोर्टेड गुलदान से दूर रहना। वो नाजुक चीज है और तुम्हारी मनहूस सूरत देखकर चीजें टूट जाती हैं। अगर इसे जरा भी खराश आई तो इस बार तुम्हारी खैर नहीं है। मरियम ने खामोशी से सर हिला दिया। वो जानती थी कि उसके पास इस तौहीन का फिलहाल कोई जवाब नहीं है। सैंडल्स चमकाने के बाद उसने वो शगुफ्ता के कदमों में रख दिए। कुछ देर बाद हर कोई खुशबुएं बिखेरता हुआ एक एक करके आलीशान गाड़ियों में बैठकर पार्टी के लिए रवाना हो गया। शगुफ्ता बेगम की गाड़ी आखिरी थी। उसकी गेट से बाहर निकलते ही मरियम ने आहिस्तगी से आहीनी गेट बंद किया। घर अब मुकम्मल गहरी खामोशी में डूब गया था। मरियम ने खुद को इस खामोशी के रहमो करम पर महसूस किया और उसके दिल में गहरा सुनाटा उतर गया। वो तन्हाई जो उसके नसीब में लिख दी गई थी, अब इस घर के कोने कोने में बिखर चुकी थी। उसके फौरन बाद मौसम का मिजाज बदला। बादल गरजने लगे, फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश, तूफानी बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी। ये आवाज उसकी तन्हाई को के एहसास को और भी शदीद कर रही थी। बिजली जोर से घड़की और मरियम डर कर सहम गई। उसे तेजी से अपने कानों पर हाथ रख लिए और आंखें मजबूती से बंद कर ली। ये गरजती रात उसके अंदर के खौफ को बढ़ा रही थी। उसी लम्हे शहर के दूसरे कोने में हालात बहुत कशीदा थे। शहर में एक बड़ा हाई अलर्ट जारी किया गया। कोई एसपी अरशमान गौरी, एक खतरनाक गैंग काले खान के पास पीछे था। काले खान और उसके साथी किसी सूरत अरशमान के हाथ नहीं आने वाले थे। एक शदीद इनकाउंटर के दौरान जहां फायरिंग का तबादला अरूज पर था, अरशमान गौरी को एक गोली छू कर गुजरी। अगरचे वो बाल बाल बचा, मगर जख्म गहरा था, खून तेजी से बह रहा था। उसके पास साथी पीछे रह गए और वह तन्हा दुश्मनों के नरगे में आ चुका था। अरशमान को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, काले खान की गर्जदार आवाज फिजा में गूंजी। अरशमान ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। उसका जिस्म मजीद लड़खड़ाने लगा और चक्कर आने लगे। वो किसी भी तरह इन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहता था। वो भागता रहा बेखुदी की हालत में। उसने सामने एक ऊंची दीवार देखी। ये शगुफ्ता बेगम के घर की दीवार थी। जिंदगी और मौत की कश्मकश में उसने अपनी तमाम तर बाकी मायदा ताकत जमा की। वो बड़ी मुश्किल से ऊंची दीवार पर से फांदी। वो जल्द शदीद जख्मी था, सीधा मरियम के घर के लॉन में गिरता है। लॉन की गीली मिट्टी और तूफानी बारिश ने उसके जिस्म को तकलीफ को दोगुना कर दिया। वो फौरन हरकत में आया। उसे महसूस हुआ कि दुश्मन किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। बारिश में मुकम्मल भीगा हुआ आसमान रेंगता हुआ खिड़की तक पहुंचा। उसे शीशे की खिड़की को बमुश्किल खोला और अंदर लाउंज में गिर गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सीने की धड़कन बेकाबू थी और हर सांस एक मुशक्कत बन चुकी थी। बिजली की कड़क से सहम कर मरियम ने जैसे अपनी आंखें खोली, उसे लाउंज में किसी बाहरी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। गहरी खामोशी में यह आवाज गैर मामूली और खौफनाक थी। मरियम का दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसके जहन में फौरन चच्ची की धमकी गूंजी, डरामा मत करना और कोई चीज टूटनी नहीं चाहिए।
वो आहिस्ता से बावर्ची खाने से बाहर निकली। बारिश का पानी लाउंज के फर्श पर बह रहा था और इसी पानी में लथपथ एक लंबा चौड़ा साया नजर आया। साया हरकत में आया। ये एक जख्मी नौजवान शख्स था। खून और बारिश में भीगे हुए आसमान को देख मरियम के लोगों से एक हल्की सी चीख निकली। ये चीख अभी पूरी तरह निकल भी नहीं पाई थी कि आसमान ने बिजली की सी तेजी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मरियम की आंखों में खौफ और दहशत का आलम था। शोर मत मचाना। आसमान की आवाज में थकन और डर था। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, सिर्फ पनाह लेने आया। खुदा के लिए खामोश हो। मरियम कांपती हुई उसे देखती रही। उसकी जुबान कंग हो चुकी थी, मगर उसकी नजरें लाउंज की कीमती अशिया का जायजा ले रही थी। दीवार पर लगी महंगी घड़ी, मेज पर रखा कांच का नाजुक शोपीस और चाची का वो मशहूर इम्पोर्टेड गुलदान। मरियम के जहन में पल भर में ये बात बैठ गई कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक चोर है, जो शायद किसी बड़ी वारदात के इरादे से अंदर आया है। आंख से आंसू बहाते हुए मरियम ने बामुश्किल अपने मुंह पर उसका हाथ हटाया और फौरन हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज लर्ज रही थी और खौफ से गला खुश्क था। प्लीज प्लीज कुछ तोड़ना मत। वो सिसकियों के बीच बोली, और ना कुछ चुराना। मेरी जालिम चची मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। वो बहुत जलाद है। अगर कोई भी नुकसान हुआ तो मेरा खून बहा देंगी। खुदा का वास्ते मुझे मजीद तकलीफ मत देना। आसमान ने दर्द में एक गहरी आह भरी। उस लड़की की मासूमियत और डर से हैरान हुआ। उसके सामने खून में लथपथ पड़ा था और इसे अपनी जान की नहीं, चची के महंगे साजो सामान की फिक्र थी। एक लम्हे को अपने जख्म का दर्द भूल गया। उसके तेरे चेहरे पर ताज्जुब की एक लहर दौड़ गई। वो कराहा और अपने बाजू से रसने वाले खून को रोकने की बेसुध कोशिश की। मरियम ने आसमान का कराहना सुना। चोर हो या ना हो, इस वक्त वो तकलीफ में था। मरियम का ज़मीर उसे मलामत करने लगा। चाहे ये चोर है, मगर है तो इंसान। ये इतने शदीद दर्द में है, इसकी मदद करना मेरा फर्ज है। अल्लाह नाराज होगा अगर मैंने मदद ना की। उसने दिल ही दिल में सोचा, इंसानियत भी कोई चीज होती है। इस घर के जुल्म सहते सहते मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती। मरियम ने फैसला कर लिया और उसने एक गहरा सांस लिया और अपनी आंखें पूंछी। उसने डर को पसे पुश डाल दिया और आसमान से दूर दबी दबी नजरों से दिखती किचन में गई। उसके हाथ अब भी लर्ज रहे थे। कहीं ये जख्मी शख्स गुस्से में आकर गलती या नुकसान ही न पहुंचा दे। मगर इंसानी हमदर्दी का जज्बा उसके खौफ पर गालिब आ चुका था। वो चूल्हे पर दूध गर्म करती रही और उस पर तेजी से हल्दी मिलाई। वो जानती थी कि हल्दी का दूध जख्मों के लिए कितना फायदेमंद होता है। दूध लेकर वो लाउंज में आई और आहिस्ता से आसमान को दूध पेश किया। ये पी लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। आसमान ने हैरत से उसे देखा। उसने दूध पिया और मरियम ने वहीं पड़ा वह घर का फर्स्ट एड बॉक्स उठाया। वो आसमान के बाजू पर पट्टी करने लगी। इस दौरान मरियम का सर झुका हुआ था और उसकी छोटी सी पेशानी पर सच्चाई का एक अजीब सा नूर था। आसमान बस उसे तकता रह गया। एक चोर को अपनी जान का दुश्मन समझने की बजाय ये लड़की उसकी देखभाल कर रही थी। वो दुनिया की सितमज़दा मगर मासूम तरीन इंसानों में से एक थी। आसमान ने खुद को उसके हवाले कर दिया। उसकी सादगी के हिसार में था। मरियम ने जैसी पट्टी मुकम्मल की, उसने एक गहरी सांस ली और पहली बार आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा। देखें भाई साहब, उसने बहुत ही मासूम और सादा अंदाज में नसीहत की। आप देखने में तो बहुत अच्छे घर के लगते हैं। आपका ये हाल देखकर बहुत दुख हुआ। ये चोरी चकारी का काम छोड़ दे। ये सही रास्ता नहीं है। अल्लाह आपको खूब देगा। आप मेहनत करें, हलाल कमाएं। मेरी चची तो जो मुझे मार डालती, मगर खुदा का वर भरोसा रखे, ये गलत काम छोड़ दे। मरियम की नसीहत और उसकी फिक्र जो उसकी अपनी जिंदगी की मुश्किलात से कहीं ज्यादा अजनबी के नेक इंजाम के लिए थी, अजमान के दिल को छू गई। वो एक लम्हे के लिए अपने जख्म को का शदीद दर्द भूल गया। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जो दर्द, थकन और मुसीबत की इस माहौल में किसी खुशगवार हवा के झोंके से कम ना थी। उसने अपना सर हिलाया, शुक्रिया। आसमान जख्मों की तकलीफ और शर्मिंदगी लिए खिड़की की तरफ पड़ा ताकि किसी तरह इस घर से निकल जाए। मगर जैसे वो खिड़की के दहाने पर पहुंचा, मरियम ने एक दबी हुई आवाज में उसे रोका। एक मिनट रुके भाई साहब। मरियम ने अपने डर को पसे पुश डालकर अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक छोटी सी सोने की अंगूठी थी जो हल्की सी चमक रही थी। ये अंगूठी मरियम की माँ की आखिरी निशानी थी और हकीकत में यही उसकी कुल कायनात और वाहिद मलकियत थी। उसे बेचकर वो चंद दिन के लिए सही सुख का साथ ले सकती थी, मगर अब उसने ये अंगूठी एक अजनबी को दे दी। मरियम ने आंखों में इल्तजा लिए अंगूठी आसमान की तरफ बढ़ा दी। इसे रख रहे प्लीज, और इसे बेच दे। कुछ भी करे, मगर आइंदा कभी चोरी मत कीजिएगा।
اس کی آواز میں انسانیت کی ایک ایسی گہرائی تھی جو اشمان نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اشمان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی جو بارش تکلیف کی وجہ سے رہی۔ اسے زندگی میں دولت اور اعزاز بہت دیکھے تھے، مگر ایسی بے لوث قربانی اور معصومانہ نصیحت آج پہلی بار سنی تھی۔ اس کا دل اندر تک ہل گیا۔ اس نے جھک کر انگوٹھی لی، مگر اس نے فوراً فیصلہ لیا کہ وہ اسے بیچے گا نہیں۔ یہ انگوٹھی اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا، ایک وعدہ، ایک نشانی۔ وہ یہ قرض ضرور چکائے گا۔ اشمان نے بھاری آواز میں صرف شکریہ کہا اور تیزی سے کھڑکی سے باہر لان میں کودا۔ بارش کی وجہ سے زمین پہلے ہی گیلی اور پھسلن بڑی تھی۔ باہر نکلتے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ عدم توازن کی حالت میں اشان کا بھاری جسم سیدھا ڈرائنگ روم کے کونے پر لگے اس نازک اور قیمتی امپورٹڈ گلدان سے جا ٹکرایا جس سے شگفتہ بیگم کو خاص لگاؤ تھا۔ گلدان زمین پر گرا، دھڑام۔ گلدان گرتے ہی چکنا چور ہو گیا اور خاموش گھر میں یہ آواز کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ اشمان ٹھٹک گیا۔ یہ وہی گلدان تھا جس سے وہ دور رہنے کی تلقین اس بیچاری لڑکی کو اس کی چچی نے کی تھی۔ اشمان کو اپنی غلطی پر شدید افسوس ہوا۔ وہ اندر جا کر مریم سے معافی مانگنا چاہتا، مگر اسی لمحے باہر سڑک سے پوری سائرن کی تیز آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ وہ مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا، اسے اپنی جان بچانی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر اشمان دیوار کی دوسری طرف بھاگ گیا۔ مریم نے اندر اور باورچی خانے کے دروازے پر گلدان کے ٹکڑے دیکھے۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کا سارا جسم سن ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گر گئی ہو۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ چچی نے کیا کہا تھا؟ اگر اسے ذرا بھی خراش ہے تو اس بار تمہاری خیر نہیں۔ یہی سوچ اس کے دماغ میں گونج رہی تھی کہ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی۔ شگفتہ بیگم ان کے شوہر سونیا واپس آ چکے تھے۔ جیسے ہی شگفتہ بیگم اندر داخل ہوئی، ان کی نظر سیدھی فرش پر پڑے ٹوٹے ہوئے گلدان اور بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی ایک آگ بھڑک اٹھی کہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ وحشت میں چیخی، مریم! مریم روتے ہوئے آگے بڑھی۔ چچی جان، میں نے نہیں توڑا۔ یہ حقیقت تو نہیں بتا سکتی تھی۔ چور کا بتاتی تو گھر میں پولیس آتی اور معاملہ خراب ہو جاتا۔ اسے جھوٹ بولا، شاید کوئی بلی اندر آ گئی تھی۔ بارش کے ڈر سے اس نے گرایا ہوگا۔ شگفتہ بیگم نے کوئی بات نہیں سنی۔ وہ غصے سے پاگل ہو چکی تھی۔ ان کے لیے وہ قیمتی گلدان مریم کی زندگی سے زیادہ اہم تھا۔ وہ غضبناک انداز میں مریم کی طرف رکی، اس کے بالوں سے مضبوطی سے اسے پکڑا اور اسے فرش پر گھسیٹ دیا۔ منحوس لڑکی، میں نے کہا تھا نا، تمہاری منحوس صورت دیکھ کر چیزیں ٹوٹتی ہیں۔ شگفتہ نے مریم کو بے تحاشا مارا، غصے میں پاگل ہو کر اسے زمین پر دے مارا۔ مریم سسکتی رہی۔ اس نے درد اور بے بسی سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ جب شگفتہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے مریم کو کمرے کے کونے میں پھینکا اور چیخ کر حکم دیا، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آج رات بھوکی رہو گی اور جاؤ اس کالے اور اندھیرے اسٹور روم میں بند ہو۔ خبردار جو صبح سے پہلے باہر نکلی۔ اندھیرے اور سڑے ہوئے اسٹور روم میں بند ہونے کے بعد مریم نے اپنا منہ گھٹنوں میں چھپا لیا اور سدکیاں لے کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد تھکن اور دکھ کی شدت سے وہ اسی ٹھنڈے اور سخت فرش پر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح شہر کے ایک عالیشان آفس میں ایس پی اشمان گوری اپنی چمکتی ہوئی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا دل کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ میں موجود سونے کی انگوٹھی کو گھما رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مریم کی معصوم آواز گونج رہی تھی، میری چچی جلاد ہے۔ اسے شدید شرمندگی اور ضمیر کی ملامت ہو رہی تھی۔ میرے جانے کی وجہ سے وہ گلدان ٹوٹا تھا۔ وہ لڑکی تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی، صرف چچی کے غصے کے ڈر سے تھی۔ اسے سوچا، اس بیچاری کے ساتھ رات کیا ہوا ہوگا؟ یقیناً اس جلاد نے اسے بہت تکلیف دی ہوگی۔ اشمان نے فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھا، مگر اس وقت وہ خود کو مریم کا مکروس اور اس کے دکھ کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کی حفاظت کا انتظام کرنا تھا۔ میں خود جاؤں گا۔ اشمان نے انگوٹھی مضبوطی سے تھام لی۔ مجھے یہ قرض چکانا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سڑک پر خاموشی تھی جب اچانک ایک تیز آواز سے وہ خاموشی ٹوٹی۔ شگفتہ بیگم کے عالیشان گھر کے دروازے کے باہر پولیس کی دو بڑی گاڑیاں آ کر رکی۔ ان کی نیلی اور سفید چمکدار وردی اور گاڑیوں پر لگی لال نیلی بتیوں نے پورے محلے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹنے لگے اور پڑوسی حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے کہ آخر اتنے بڑے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کوئی سمجھ پاتا، کالے چشمے لگائے مکمل سرکاری یونیفارم میں ملبوس ایس پی اشمان گوری روب و دبدبے کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی چال میں ایک خاص وقار تھا جو سامنے والے پر پترتی خوف طاری کر رہا تھا۔ شگفتہ بیگم اور سونیا جو سپاہر کے لیے تیاری ہو رہی تھی
पुलिस को देखकर घबरा गई। उनके ज़हन में फौरन अपने काले करतूत गर्दिश करने लगे कि कोई चोरी पकड़ी गई या कोई टैक्स की धांधली। शगुफ्ता के हाथ पैर फूल गए। सोनिया देखो तो सही, ये इतना बड़ा ऑफिसर क्यों आया है? कि मेरे सोने की अंगूठी के बारे में तो नहीं पूछने आया जो मैंने कल ही अलमारी से निकाली थी? शगुफ्ता ने डरते हुए अपनी बेटी से कहा। बावर्ची खाने में मरियम बर्तन धो रही थी और उसके जिस्म में कल रात की मार से अब भी दर्द की लहरें उठ रही थी। जब उसने खिड़की से बाहर पुलिस की गाड़ियां और अहलकारों को देखा तो खौफ और बढ़ गया। वो डरते डरते खिड़की के पास आई और जैसे उसकी नजर एसपी आसमान पर पड़ी, उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया और उसके हाथ से साबुन की टिकिया फिसल कर नीचे गिर गई। मरियम दिल ही दिल में सोचने लगी, या अल्लाह, ये चोर तो बहुत शातिर निकला। कल रात छुपकर चोरी करने आया था और आज पुलिस की वर्दी पहनकर दिन दहाड़े डाका डालने आ गया। कितना ढीठ और बहादुर है ये। मरियम को यकीन था कि ये कोई असली पुलिस वाला नहीं हो सकता। ये वही जख्मी शख्स है जो रात के अंधेरे में आया था और अब दिन की रोशनी में लूटने के इरादे से नकली वर्दी पहनकर आया है। उसकी आंखों में दोबारा खौफ उतर आया। उसे लगा वो सब कुछ सबको डरा कर लूटेगा और अगर मजाहमत की तो शायद गोली भी चला दे। आसमान ने रौबदार कदमों से घर में दाखिला लिया। उसके साथ 2 पुलिस एहलकार भी थे। शगुफ्ता बेगम डर के मारे हाथ मसलती हुई आगे बढ़ी और एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल किया। आइए आइए जनाब एसपी साहब, क्या बात है? आप खुद हमारे गरीब खाने तशरीफ लाए। शगुफ्ता ने उसे अंदर लाउंज के बेहतरीन सोफे पर बिठाया। आसमान ने ऐनक के पीछे से एक ठंडी और गहरी नजर पूरे लाउंज पर दौड़ाई। उसकी नजर ने दरअसल गुलदान की टूटी हुई जगह पर मरियम को तलाश कर रही थी। आसमान को मरियम जल्द ही नजर आ गई। वो बावर्ची खाने के एक पर्दे के पीछे छुपी कांप रही थी और उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ रहा था। आसमान ने अपना चेहरा सख्त रखा जैसे वो कोई अजनबी हो जिसे मरियम के वजूद का इल्म ही ना हो। शगुफ्ता बेगम, हमें खास इत्तला है कि इस इलाके में गुज़श्ता रात मशकूक अफराद देखे गए। ये खतरनाक गैंग का मामला है और हम किसी भी किस्म का खतरा नहीं ले सकते। आसमान की आवाज़ सख्त और बारोब थी। हमें हर घर की मुकम्मल तलाशी और इंक्वायरी करनी है। शगुफ्ता ने मसनूई आजिज़ी से कहा, जी जी जरूर, आप जो चाहें कर सकते हैं। हमें हमारा घर आपके लिए हाजिर है। बहुत खूब, आसमान ने कहा। मैं चाहता हूँ कि घर के तमाम अफराद को लाउंज में लाइन में खड़ा किया जाए ताकि उनकी शनाख्त की तस्दीक कर सकूं और उनसे कुछ सवालात पूछ सकूं। ये एक रूटीन का तरीकाकार है। शगुफ्ता के पास कोई चारा नहीं था। उसे फौरन मरियम, सोनिया और घर में मौजूद दीगर लोकरानियों को भी लाउंज में आने और लाइन में खड़ा होने का हुक्म दिया। मरियम डरते डरते आई। उसने डर के मारे अपना सर झुकाया हुआ था। उस नकली चोर के सामने खड़ी थी और उसे यकीन था कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और वो पकड़े जाने से पहले कोई बड़ा नुकसान जरूर करके जाएगा। अर्शमान ने अपनी नजरों को एहतियात से ऊपर से नीचे तक सब पर डाला। जब उसकी नजर मरियम पर पड़ी तो वो एक लम्हे को रुका। मरियम का सर झुका हुआ था मगर अर्शमान ने उसके चेहरे की दाईं तरफ गाल पर हल्का सा चोट का निशान देख लिया था जो कि पिछली रात की मार की वजह से पड़ा था। उसके बाद उसने मरियम की कलाई पर भी इस तरह का निशान देखा। अर्शमान की मुट्ठियां खुद ब खुद भींच गई। उसे शदीद गुस्सा आया और ये गुस्सा किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर था। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो कल रात उसे बचा क्यों ना सका। अर्शमान ने जानबूझकर मरियम का इंतखाब किया, हालांकि वो जानता था कि पिछली रात का वाक़या सिर्फ इसका और मरियम का राज था। वो मरियम की तरफ आहिस्ता कदमों से बढ़ा जहाँ वो सर झुकाए खौफ के मारे खड़ी थी। अर्शमान की आवाज़ मुकम्मल तौर पर बारोब थी मगर उसमें हल्का सा तंज भी था। मोहतरमा, उसने पूछा, क्या आपने कल रात यहाँ किसी मशकूक शख्स को देखा? कोई ऐसा शख्स जो घर के अंदर या बाहर से गुजरा हो? मरियम ने झुके हुए सर को फौरन ऊपर उठाया। उसकी आंखों में शदीद हैरत और गुस्सा था। वो आसमान को घूर कर देखने लगी जैसे आंखों ही आंखों में कह रही, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे साथ इतना बड़ा बड़ा ड्रामा रचा रही हो? उसकी आंखों की खामोश जुबान आसमान के लिए बहुत वाजिया थी। शगुफ्ता और बाकी सब ये मंजर देख रहे थे। मरियम ने अपने होठों को बमुश्किल खोला और उसकी आवाज इंतहाई धीमी थी जो सिर्फ आसमान ही सुन सकता था। हाँ, मरियम ने कहा। उसके लहजे में करवाहट थी। मैंने एक बहुत बड़े ड्रामेबाज को देखा था। वो कल रात यहाँ आया था और वो इस वक्त मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है। आसमान को मरियम की बात पर शदीद हंसी आई लेकिन उसे अपना वक्कार बरकरार रखना था। वो फौरन मुस्कुराहट छुपा कर खांसने लगा। उसे बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के तासुरात को कंट्रोल किया ताकि उसका चेहरा सख्त और संजीदा रहे। ये पहला मौका था
جب مریم نے اسے حقیقت بتائی تھی، اور وہ بھی اس عجیب و غریب انداز میں، اشمان کے لیے ایک ایسا لمحہ تھا جو اس کے دل کو سکون دے رہا تھا۔ شگفتہ بیگم کو مریم کی یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ فوراً غصے سے آگے بڑھی اور مریم کو ہلکا سا دھکا دیا۔ کیا بدتمیز ہے یہ! شگفتہ نے دبی آواز میں مریم کو ڈانٹا۔ صاحب سے تمیز سے بات کرو، انہوں نے تم سے شریفانہ سوال پوچھا اور تم ڈرامے بازیاں کر رہی ہو۔ یہ نوکرانی کا بچہ بھی نہ جانے کب سدھرے گا۔ شگفتہ کو کیا پتا تھا کہ صاحب اور نوکرانی کے بیچ کیا راز تھا۔ شگفتہ کو یہ انداز بھی نہیں تھا کہ یہ وہی چور ہے جو رات کو زخمی ہو کر آیا تھا اور آج شان و شوکت سے ان کے گھر میں موجود تھا۔ اشمان نے ہاتھ کے اشارے سے شگفتہ کو خاموش کروایا۔ کوئی بات نہیں، شاید خوف کی وجہ سے یہ ٹھیک سے جواب ہی نہیں دے پا رہی ہے۔ اس نے مریم کو ایک آخری معنی خیز نظر ڈالی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ آپ سب جا سکتے ہیں اور احتیاط سے رہیں۔ اس دن کے بعد سے اشمان کے اس گلی میں آنا معمول بن گیا۔ پولیس کی گاڑیاں دن میں ایک یا دو بار ضرور شگفتہ بیگم کے عالیشان گھر کے آس پاس رکتی تھی۔ کبھی اشمان علاقے کی سیکورٹی سروے کے نام پر گاڑی سست کرواتا، کبھی گشت کے بہانے گھر کے سامنے دیر تک کھڑا رہتا۔ محلے والے بہت خوش تھے کہ ان کی گلی میں سیکیورٹی بڑھ گئی ہے، اور شگفتہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ان کا وقار محلے میں بڑھ گیا تھا۔ دیکھا ہمارا رتبہ کتنا بڑا ہے، ایس پی صاحب ہمارے گھر خاص چائے پینے آتے ہیں، اور فخر سے اپنی دوستوں کو بتاتی۔ اشمان اکثر کسی نہ کسی بہانے سے شگفتہ کے گھر رک جاتا، کبھی وہ گرمی کی وجہ سے بائک چائے پینے کا بہانہ کرتا، کبھی ضروری معلومات جمع کرنے کے لیے چائے طلب کرتا۔ شگفتہ خوش ہو کر اسے سب سے مہنگے چینی کے کپ میں چائے پیش کرتی اور ساتھ ہی بازار سے منگوائے گئے مہنگے بسکٹ بھی پیش کرتی۔ کھائیے ایس پی صاحب، یہ خاص غیر ملکی بسکٹ ہے۔ لیکن اشمان کی نظریں ان بسکٹوں پر نہیں ہوتی تھی۔ ان کی تمام تر توجہ کچن کے دروازے پر لگی ہوتی، جہاں سے مریم چھپ کر ڈر اور غصے کے ساتھ اس ڈرامے باز کو دیکھتی تھی۔ مریم جانتی تھی کہ صرف اسے تنگ کرنے اور اسے ڈرانے کا ایک نیا طریقہ ہے تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھے، مگر اشمان کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ وہ ہر بار مریم کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے یہ یقین کرنا ہوتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اس سے مزید کوئی تشدد تو نہیں ہوا۔ اسے خاموشی سے یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، وہ اس کے پاس آ چکا ہے، اب کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن یہ ساری باتیں صرف اس کی آنکھوں ہی جانتی تھی۔ مریم کی نظر میں اشمان ابھی بھی ایک بہروپیہ چور تھا۔ وہ اسے ایک شاطر سمجھتی تھی جو پولیس کی وردی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ سب کو بے وقوف بنا رہا ہے اور صرف کسی بڑی واردات کے موقع کی طاق میں ہے۔ اشمان جب بھی گھر میں داخل ہوتا، مریم دبے پاؤں جاتی اور جو بھی قیمتی چیزیں اسے نظر آتی، جیسے سونے کا چھوٹا موٹا زیور یا چاندی کے برتن، وہ فوراً انہیں کہیں چھپا دیتی۔ وہ کچن کے دروازے سے کھڑی ہو کر اس پر کڑی نظر رکھتی تھی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ اشمان یہ سب نوٹ کرتا تھا۔ جب مریم کی نظر ہٹتی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیتا۔ مریم کی یہ سادگی اور چوری سے بچانے کی یہ بے فکری اسے بہت پیاری لگتی۔ اسے مریم کی ہر حرکت میں ایک معصومیت اور مٹھاس نظر آتی تھی، جس پر وہ ہر بار فدا ہوتا جاتا۔ اس کے دل میں اب انگوٹھی صرف قرض کی نشانی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے رشتے کی بنیاد تھی جو خاموشی سے پنپ رہا تھا۔ ایک دن مریم سودا لینے کے لیے گلی کے نکڑ پر موجود دکان کی طرف گئی۔ سامان لے کر جب وہ واپس مڑنے لگی تو گلی کے کچھ لڑکے جو وہاں آوارہ گھومتے تھے اسے دیکھ کر آوازیں کسنے لگے اور بے ہودہ فکریں بولنے لگے۔ مریم نے اپنا سر جھکا دیا اور جلدی سے قدم اٹھانے لگی، مگر لڑکے اس کے قریب آ گئے اور اس کا راستہ روک لیا۔ مریم خوف سے کانپنے لگی۔ اسی لمحے ایس پی اشمان کی سرکاری گاڑی اس گلی سے گزر رہی تھی۔ اشمان نے اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اینے کے پیچھے سے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک سخت غصے کا تاثر آیا۔ مریم کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی اسے اپنی ذاتی توہین لگتی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے نیچے اترا۔ مریم کو یہ نہیں وہ دکھانا چاہتا تھا کہ اسے بچانے آیا ہے، کیونکہ اس سے مریم کا ڈر بڑھ سکتا تھا۔ اشمان نے گاڑی روکی اور اپنے ایک گن مین کو خاموش اشارہ کیا۔ وہ وردی والا سپاہی فوراً گاڑی سے اترا اور تیزی سے ان لڑکوں کی طرف بڑھا۔ اس نے لڑکوں کو مضبوطی سے پکڑا، انہیں سخت الفاظ میں دھمکایا، جس کے بعد اس نے ان لڑکوں کو کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کروائی اور دوبارہ گلی میں نہ نظر آنے کی وارننگ دے کر بھیجا۔ مریم یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اصل پولیس والے اس نقلی انسپکٹر کی بات کیوں مان رہا ہے؟ اس پاہی تو اشمان کو باقاعدہ سیوٹ کر رہا تھا۔ مریم کی الجھن بڑھ گئی۔ یہ چور نہیں ہے، اسے سوچا، یا پھر یہ کوئی بہت بڑا ڈان ہے جس کا پولیس محکمے میں
گہرا اثر و رسوخ ہے، وہ پولیس کو استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ آسانی سے چوری کر سکے۔ مریم کا شک اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید ہوشیار رہے گی۔ دوسری طرف شگفتہ کی بیٹی سونیا نے معاملے کو بالکل ہی مختلف رنگ دے دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اتنا ہینڈسم ایس پی صرف اس پر ہی فدا ہے، اس لیے وہ روز روز چکر لگاتے ہیں۔ سونیا ہر بار خوب بن سور کر، چہرے پر نیا اور بھاری میک اپ تھوپ کر اشمان کے سامنے آتی اور مختلف ادائیں دکھاتی تاکہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ایس پی صاحب، آپ نے پچھلی پارٹی میں مجھے کیوں نہیں دیکھا؟ آپ کی نظریں تو صرف مجرموں پر لگی رہتی ہوں گی نا؟ سونیا نخرے سے بولی۔ اشمان کو سونیا کی حرکتیں دیکھ کر شدید بیزاری ہوتی تھی۔ اسے بالکل طور پر نظر انداز کر دیتا۔ وہ صوفے پر بیٹھا بار بار اپنی گھڑی دیکھتا۔ وہ صرف موقع کی تلاش میں ہوتا کہ وہ کب مریم سے مخاطب ہو۔ آخر میں مجھے بچانے کے لیے اٹھتا تو وہ جان بوجھ کر کچن کے دروازے کی طرف دیکھتا اور مریم سے پوچھتا، مریم، گھر میں سب خیریت ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ کوئی باہر تنگ تو نہیں کر رہا؟ سونیا اس بات پر اندر ہی اندر چھل بن کر کباب ہو جاتی۔ اس کی تمام تیاری، اس کی اداؤں اور مہنگے میک اپ کو اس نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہیں مل رہی تھی۔ سونیا نے اپنے ناخن مٹھی میں گاڑ لیے۔ اسے مریم سے شدید نفرت ہونے لگی۔ ایک روز مریم گھر کے لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کی توجہ اپنے کام پر تھی جب ارشمان، جو معمول کے مطابق سروے کے بہانے آیا تھا، دبے پاؤں اس کے قریب آیا۔ کہ پہلا موقع تھا جب وہ دونوں اس عالیشان گھر میں اکیلے تھے۔ رکو۔ ارشمان کی آواز دھیمی مگر پرعزم تھی۔ مریم چونکی اور خوف زدہ ہو کر پانی کا پائپ نیچے رکھ دیا۔ اس نے سیدھے ارشمان کی محب بری آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری وہ انگوٹھی میرے پاس بالکل محفوظ ہے۔ ارشمان نے جان بوجھ کر اس موضوع کو چھیڑا۔ اس نے اپنا ہاتھ جیب میں رکھا جہاں وہ انگوٹھی احتیاط سے رکھی تھی، اور میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ یہ میری امانت ہے، میرے قرض کی نشانی۔ مریم کے چہرے پر فوری طور پر غصہ یا بے بسی کا تاثر ہو گیا۔ واپس کر دو میری انگوٹھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک تو میرا سب سے قیمتی ساز و سامان توڑ دیا اور اب میری ماں کی آخری نشانی بھی چھین کر بیٹھے ہو۔ اس کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ اگر تم نے ابھی میری انگوٹھی واپس نہیں کی نا، تو میں ابھی اصلی پولیس کو بلا لوں گی اور میں بتاؤں گی کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو۔ اشمان ہنس پڑا، ایک دھیمی دلکش ہنسی۔ بلا لو، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ بلاؤ اصلی پولیس کو، ہم دیکھتے ہیں وہ کہ ایک ایس پی کی سنتے ہیں ایک گھر کے ملازمہ کی۔ اس نے ایک قدم مزید مریم کے قریب کیا۔ اس کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ ویسے بھی یہ انگوٹھی اس گھر کے خطرات اور لالچ سے زیادہ میری جیب میں محفوظ ہے۔ یہاں تم سے کوئی بھی اسے چھین نہیں سکتا، مگر میرے پاس یہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اشمان مریم کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا دشمن نہیں بلکہ اس کا خیر خواہ ہے، اور یہ کہ انگوٹھی اس کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ مگر مریم کے دل میں یہ بات گر کر چکی تھی کہ یہ شخص جھوٹا اور دھوکے باز ہے، اور اس کی تمام باتیں اور اس کی وردی محض ایک پردہ تھی۔ مریم کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی۔ غصے میں پائپ اٹھا کر وہاں سے چلے گئے اور ارشمان نے اسے افسوس کے ساتھ جاتے دیکھا۔ کچھ دیر بعد ارشمان معمول کے مطابق چائے پینے کے بہانے لاؤنج میں آ کر بیٹھا۔ شگفتہ بیگم سونیا کے ساتھ کسی مہنگے لباس پر بحث کر رہی تھی۔ مریم کو حکم دیا گیا کہ وہ ارشمان کے لیے چائے بنا کر لائے۔ مریم چائے کی ٹرے لے کر لاؤنج پہ آئی۔ اسے چائے کا کپ ارشمان کے سامنے رکھا اور خاموشی سے واپس مڑنے لگی۔ ارشمان نے جان بوجھ کر چائے کا ایک گھونٹ لیا اور پھر ایک کپ نیچے رکھ دیا۔ معاف کرنا مریم، اس نے ایک ناگوار تاثر کے ساتھ کہا، اس چائے میں چینی بہت کم ہے، اسے پینے کا مزہ ہی نہیں آ رہا۔ کیا تم ذرا ایک چینی لا کر دے سکتی ہو کیا؟ مریم کو شدید غصہ آیا۔ اسے لگا کہ یہ بہروپیہ چور اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے منہ بنایا، مگر چچی کے ڈر سے وہ فوراً باورچی خانے میں گئی اور چینی کا ڈبہ لا کر ارشمان کے پاس رکھ دیا۔ یہ لے، جتنی مرضی ڈال لیں۔ مریم نے غصے سے چمچ اٹھایا اور چائے میں زور زور سے ہلانے لگی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس چمچ کو چائے میں ہلانے کے بجائے ارشمان کو مار دے۔ ارشمان نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کی معصومیت، غصے والی سرخی کو دیکھا، اور پھر اچانک اس کی آواز میں ایسی نزاکت آئی کہ مریم نے فوراً چمچ روک لیا۔ اشمان نے دھیرے سے کہا، یہ صرف چینی کا مسئلہ نہیں ہے، سچ کہوں تو تمہاری ہاتھ کی چائے پی کر مجھے کہیں اور کی چائے اچھی نہیں لگتی، اور چائے میں ایک عجیب سی مٹھاس ہوتی ہے۔ اشمان نے براہ راست مریم کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے وہ چائے کی نہیں بلکہ اس کی ذات کی بات کر رہا۔ مریم کا دل اچانک دھک سے دھڑکا، اس کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ حیرت سے اشمان کو دیکھنے لگی اور چینی کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا۔
یہ تعریف، یہ لہجہ، یہ احساس بالکل نیا اور غیر متوقع تھا، لیکن مریم نے خود کو فوراً چھڑک دیا۔ اس نے اپنے ذہن کو سختی سے جھنجھوڑا۔ مریم، ہوش میں آؤ، چوروں سے دل نہیں لگاتے، یہ تمہیں پاسنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ دھوکے باز ہے اور یہ ہمیشہ دھوکا ہی دے گا۔ اسے جلدی سے چینی کا ڈبہ اٹھایا اور بغیر کچھ کہے غصے سے واپس مڑ گئی۔ شگفتہ بیگم کے عالیشان لاؤنج میں شام کا وقت تھا اور ٹی وی پر تیز آواز سے خبریں چل رہی تھی۔ مریم اس وقت لاؤنج کے کونے میں جھاڑو دے رہی تھی۔ اس کا دھیان زیادہ تر فرش پر آنے والی چچی کی ٹوک 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 پر تھا۔ اچانک خبروں پر ایک اہم بریکنگ نیوز نشر ہوئی، جس میں ملک کے بہادر پولیس آفیسر کو اس کی شاندار کارکردگی اور خطرناک گینگ کو پکڑنے پر بہادری کا تحفہ ملنے کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ مریم نے سرسری طور پر ٹی وی کی طرف دیکھا اور فوراً رکے۔ اسکرین پر مکمل یونیفارم میں ملبوس ایک جوان اور وجیہ آفیسر کی تصویر دکھائی دے رہی تھی، جسے صدر مملکت تمغے عطا کر رہے تھے۔ اس آفیسر کے چہرے پر وہی رعب، وہی وقار جو مریم کو روز اس گھر میں دکھتی تھی۔ مریم کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے ٹی وی پر دکھائی جانے والی تصویر کو غور سے دیکھا، پھر آنکھیں ملی اور دوبارہ دیکھا۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ انداز۔ اس نے اسکرین پر عثمان کو دیکھا، پھر اسکرین کے نیچے اس کا نام اور عہدہ پڑا، ایس پی عثمان خود، تمغہ شجاعت کا حقدار قرار۔ مریم کو جیسے ایک زوردار جھٹکا لگا، اسے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ درام کی آواز کے ساتھ ہی مریم کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ تو سچی مچی والا پولیس والا ہے۔ اس کے لبوں سے دبی ہوئی آواز نکلی، یہ تو کوئی چور یا بہروپیہ نہیں ہے، یہ تو اصلی ایس پی آفیسر ہے، جس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، انکاؤنٹر کیا۔ ایک ہی لمحے میں مریم کے ذہن میں پچھلی کئی ملاقاتوں کے مناظر فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے عثمان کو چور کہا تھا، اس پہ ڈرامے پاس ہونے کا الزام لگایا، قیمتی چیزیں چھپا کر رکھی اور آخری بار تو اسے غصے سے جھاڑ کر چینی والا کپ واپس کیا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے یاد آیا کہ جب وہ زخمی تھا تو اس نے چور سمجھ کر اسے نصیحت کی تھی کہ چوری چکاری چھوڑ دے اور حلال کما۔ یہ سارے خیالات ایک بوجھ بن کر مریم پر گرے اور شرم سے پانی ہو گئی۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا اور ایک بڑے آفیسر کی توہین پر شدید شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اس نے کتنے بڑے آفیسر کو ڈانٹا، اس کی مدد کو اس کی کمزوری سمجھا۔ وہ تیزی سے اس جگہ سے ہٹی اور شرم کے بارے باورچی خانے میں چھپ گئے۔ اگلی بار جب عثمان ایک دن کے بعد اپنے معمول کے بہانے سے گھر آیا تو صورتحال بالکل ہی بدل چکی تھی۔ عثمان نے لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ کر نظریں کچن کے دروازے کی طرف دوڑائی، جہاں ہمیشہ مریم کھڑی اسے دیکھتی رہتی تھی، مگر آج وہاں کوئی نہیں تھا۔ مریم ڈر کے مارے کچن سے باہر ہی نہیں نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ عثمان حقیقت جان چکا ہے اور اسے شرم آ رہی ہے۔ شگفتہ بیگم نے چائے کا آرڈر دیا، مگر مریم نے چائے بنانے سے انکار کر دیا اور ایک دوسری نوکرانی کو یہ کام سونپ دیا۔ عثمان نے جب دیکھا کہ مریم باہر نہیں آ رہی تو اس نے اپنی چائے پی اور شگفتہ بیگم کو مصروف دیکھ کر وہ آہستہ سے کچن کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ مریم برتنوں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، جسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ کیا ہوا مریم؟ عثمان کی آواز میں ہلکی شرارتی سا طنز تھا۔ مجھے تو چائے بھی نہیں مل رہی، اسے مسکراہٹ چھپا کر پوچھا۔ اب یقین آیا یا ابھی بھی اسکرین شاٹ دکھاؤ اور اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ؟ مریم کے ہوش حواس اٹھ گئے۔ اس نے فوراً برتن دھونا چھوڑا، کچن کے دروازے کی طرف مڑ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جھکی اور اپنے دونوں کان پکڑ کر سر جھکا لیا۔ اس کے گال شرم کی شدت سے لال ہو چکے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہے ایس پی صاحب۔ مریم کی آواز بمشکل اس کے گلے سے نکل سکی۔ میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، میری توہین اور غلطی بہت بڑی ہے، میں واقعی شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ عثمان نے دیکھا کہ مریم کا ندامت کا احساس کتنا شدید ہے اور اس کی شرمندگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ عثمان کا دل نرم ہو گیا، اس کی سادگی اور معصومیت پر پہلے سے بھی زیادہ فدا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مریم کا دل کتنا صاف ہے اور اسی وجہ سے اس نے ایک پولیس آفیسر کو چور سمجھنے کی جرت کی تھی۔ عثمان نے نرمی سے کہا، اٹھو مریم، یہ سزا تو بہت چھوٹی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لی اور اس کے سامنے ایک شرط رکھی جو اس کے دل کی خواہش تھی۔ معافی تمہیں ملے گی اگر تم مجھ سے سچی محبت کرو گی۔ عثمان نے آہستہ سے کہا، ہاں، اس دوست کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ تم میرے لیے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ وہ چائے بنا کر لاؤ گے جس میں تمہارے دل کی مٹھاس ہوگی۔ مجھے کہیں اور کی چائے اچھی نہیں لگتی، یہ تو تم جانتی ہو۔ مریم نے سر جھکایا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور تشکر تھا۔ ایس پی عثمان کی یہ خواہش اور یہ شرط
مریم کے لیے زندگی کا ایک نیا موڑ تھی۔ اس نے کان چھوڑے عثمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں بلکہ ایک نئی چمک تھی۔ وہ مسکرائی۔ میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں دوست۔ یہاں سے ان کی خاموش محبت شروع ہوئی۔ چائے کافی سر نے اپنی طاقت اور رتبے کی بجائے پیار اور محبت بھرے جملوں کے ساتھ ایک ملازمہ کا دل جیتا تھا۔ عثمان کی بار بار آمد اور مریم کی بدلتی ہوئی تقدیر کا رنگ اب شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں بھی کھٹکنے لگا تھا۔ عثمان سے دوستی کے بعد مریم کے تیور میں ہلکا سا اعتماد بھی آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک دھیمی سی روشنی آ گئی تھی۔ اس اعتماد کو محلے والوں کی نظروں نے بھی محسوس کیا اور گلیے میں مریم کی خوبصورتی اور اس کے نصیب کے چرچے ہونے لگے کہ ہو نہ ہو اب یہ لڑکی کسی اچھے گھر کی بہو بنے گی۔ شگفتہ بیگم کو ایک خطرہ محسوس ہوا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مریم ان کی بیٹی سونیا سے زیادہ عزت اور آرام کی زندگی گزارے۔ اگر مریم کی شادی کسی معزز گھرانے میں ہو جاتی تو کل کوئی لڑکی ان پر حکومت کر سکتی تھی اور ان کی ساری دھاندلی سامنے آ سکتی تھی۔ شگفتہ بیگم نے فوراً ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے مریم کا سودا ایک ادھیر عمر مگر بے حد امیر اور عیاش آدمی سیٹھ غفار سے کر دیا۔ سیٹھ غفار کی دولت شہر میں مشہور تھی مگر اس کا کردار اتنا ہی بدنام تھا۔ جب شگفتہ بیگم نے سیٹھ غفار کو مریم سے ملوایا تو مریم نے خوف کے مارے اپنے ہاتھ مٹھی میں بھیج لیے۔ سیٹھ غفار نے مریم کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حیوانیت کی ایک ایسی گندی چمک تھی جو مریم کو اندر تک لرزا گئی۔ اس کی چمکتی ہوئی نگاہیں مریم کے وجود پر اس طرح گھوم رہی تھی جیسے وہ کوئی قیمتی مال ہو۔ سیٹھ غفار نے گہری باری آواز میں شگفتہ کو کہا، واہ شگفتہ بیگم، آپ نے تو کمال کر دیا، یہ ہیرو سے بھی قیمتی ہے، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ سیٹھ غفار کے جانے کے بعد شگفتہ بیگم نے بڑی بے نیازی سے خبر مریم کو سنائی، مریم تمہارا بیاہ طے ہو گیا ہے، سیٹھ غفار سے تیری قسمت کا سودا ہوا ہے، 2 دن بعد تیری رخصتی ہے، اب جاؤ اپنی تیاری کر۔ مریم کو یقین ہی نہیں آیا، اس کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی، نہیں چاچی جان، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرے، میں اس بدبخت آدمی سے ہلکے سے شادی نہیں کروں گی، وہ ایک تو مجھ سے عمر میں بڑا ہے اور اب اس کی نظریں نہیں دیکھتی ہیں کیا، پلیز مجھے اس سے بچ جائے۔ مریم روتی ہوئی شگفتہ کے قدموں میں گر گئی اور یہ التجا کرنے لگی۔ شگفتہ بیگم نے نفرت اور غصے سے مریم کو پیروں سے ٹھوکر ماری، اسے کھینچ کر اٹھایا۔ خاموش ہو جا کمبخت، میرے سامنے ڈرامہ مت کر، یہ تیری قسمت ہے اور تیری قسمت میں یہی بڈھا لکھا ہے۔ شگفتہ کی آواز میں اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ کیا تم سمجھتی تھی کہ وہ وردی والا تمہیں لے جائے گا؟ صرف تفریح کے لیے آتا تھا، تمہارے لیے میرے گھر کا کچن اور بڈھے سیٹھ کی عیاشی ہی لکھی ہے۔ شگفتہ کا تشدد اس بار بہت شدید تھا۔ اس نے مریم کو بری طرح مارا، اس کے بالوں سے کھینچا اور کئی تھپڑ اس کی گالوں پر مارے تاکہ اس کی مزاحمت کو توڑا جا سکے۔ تو چلاتی رہی، تیرا کوئی نہیں ہے، تیرا کوئی سہارا نہیں، تو یہاں میری غلام ہے۔ مریم روتی رہی، اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا مگر اس کی روح اندر تک زخمی ہو گئی۔ شگفتہ نے اسے زبردستی اٹھایا اور اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا جہاں اس کی سسکیاں اور رونا دھونا کسی کو سنائی نہ دے۔ گھر کے سب لوگ شگفتہ سے ڈرتے تھے، اس لیے کسی نے مریم کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی اس کی فریاد سنی۔ سیٹھ غفار کے ساتھ شادی کی تاریخ صرف 2 دن کے بعد کی رکھی گئی تھی تاکہ مریم کو سوچنے یا بھاگنے کا موقع ہی نہ ملے۔ کمرے میں شدید اندھیرا تھا اور مریم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے اور اسے ایک دم عثمان کی یاد آئی۔ عثمان ہی اب اس کی آخری امید تھا مگر اس سے رابطہ کیسے کرتی؟ گھر میں کسی کو بھی موبائل فون مریم کے قریب لانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ مایوسی کے عالم میں جب وہ آنسو پوچھ رہی تھی تو اس کی نظر کمرے کے کونے میں رکھی پرانی الماری پر پڑ گئی جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ یہ الماری سونیا کے پرانے سامان سے بھری ہوئی تھی۔ شگفتہ بیگم نے کچھ دن پہلے مریم کو اس الماری کی صفائی کا حکم دیا تھا مگر مریم نے ابھی تک اس پر ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ مریم نے ایک امید کی کرن کے ساتھ الماری کھولی، کپڑوں کے انبار کے نیچے سے کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ مریم نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور کپڑوں کو ہٹایا۔ وہاں سونیا کا ایک پرانا ٹوٹا ہوا موبائل فون ملا جو کہ کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ شاید سونیا نے نیا موبائل فون ملنے پر اسے یہیں پھینک دیا تھا۔ مریم نے فون فوراً اٹھایا، اس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی مگر وہ آن ہو گیا۔ اسے جلدی سے عثمان کا وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کیا جو عثمان نے ایک بار مذاق میں اسے دیا تھا اور مریم نے احتیاط سے کچن کی دیوار کے پچھلے کونے میں لکھ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، ایک ایک ہندسہ اس کی زندگی کی ڈور تھا۔ تمام نمبر ڈائل کرنے کے بعد
مریم نے فون اپنے کان سے لگایا، اسے گھبراہٹ میں سانس روک لی۔ جی، مجھے بچا لو عثمان، مجھے بچا لو، وہ دل ہی دل میں چیخ رہی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اسکرین پر واضح طور پر لکھا ہے کہ کوئی سگنل نہیں۔ مریم کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے کمرے میں جس کی موٹی دیواروں نے اسے قید کر رکھا تھا اور کوئی سگنل ہی نہیں آ رہا تھا، اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ فون اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے رہ گیا۔ مریم نے اپنا منہ چھپا لیا اور زاروں کی زار ہونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور باہر اندھیری رات کی خاموشی اس پر اپنا خوفناک سایہ ڈال رہی تھی اور وہ بالکل اکیلی تھی۔ اگلے روز گھر میں مہندی کا فنکشن عروج پر تھا۔ لاؤنج میں مہنگی جھالریں لگی ہوئی تھی اور تیز روشنی میں شگفتہ بیگم کے مہمان کہکے لگا رہے تھے۔ ڈھولک بج رہی تھی اور سونیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوشی میں ڈوبی ہوئی گیت گا رہی تھی۔ مگر یہ سارا سما مریم کے لیے ماتم سے کم نہیں تھا۔ اس کے دل میں مسلسل سسکیوں کا شور تھا جسے وہ باہر نہیں آنے دے رہی تھی۔ اس زرد برق لباس میں ملبوس تھی مگر اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ خوبصورت لباس میں بھی ایک قیدی محسوس ہو رہی تھی جس کا رونا دھونا کسی کو سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ سید غفار اس تقریب کا مرکزی کردار تھا۔ اس کی آنکھوں کی حیوانی چمک مزید گہری ہو چکی تھی اور وہ حد سے زیادہ نشے میں دھت تھا۔ وہ بار بار مریم کے قریب آ جاتا، اس کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کرتا۔ مریم اندر ہی اندر نفرت سے مر رہی تھی مگر وہ کوئی مزاحمت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہر طرف شگفتہ کی تیز نگاہیں تھی۔ آؤ میری رانی۔ سیٹ غفار لڑکھڑاتے ہوئے مریم کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیب سے ایک موٹی بھاری انگوٹھی نکالی جو کہ بڑی مشکل سے اس کی موٹی انگلیوں کے درمیان رکی ہوئی تھی۔ آج میں تمہیں اپنے نام کی پہلی نشانی پہناؤں گا۔ یہ انگوٹھی تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنانے کی کوشش کرنے لگا۔ مریم کو محسوس ہوا جیسے کوئی زہریلا سانپ اس کے جسم سے لپٹ رہا ہو۔ نفرت کے مارے اس کو جی چاہا کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اس شخص کے منہ پر تھپڑ دے مارے۔ دور رہے مجھ سے، مریم نے بہت ہی دھیمی مگر سخت آواز میں کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی بھرپور کوشش کی مگر سیٹ غفار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کشمکش میں مہندی کی خوشی کے پردے کے پیچھے ایک ایسی جدوجہد چل رہی تھی جو مریم کی آخری جنگ تھی۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں ایس پی ارشمان غوری اپنے آفس میں بیٹھا کل ایک معاملے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے پچھلی رات جو فون مریم نے اٹھایا تھا اس کے سگنل ٹریسنگ کا ایک آٹومیٹم نظام لگا رکھا تھا۔ اگرچہ مریم سگنل نہ ہونے کی وجہ سے بات نہیں کر پائی تھی مگر فون ڈائل کرنے کی کوشش کا ڈیٹا ارشمان کے نظام میں آ چکا تھا۔ اسی وقت اس ڈیٹا کو چیک کر رہا تھا اور اسے احساس ہوا کہ مریم نے رات کے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ارشمان کا دل اچانک ڈوبنے لگا۔ اس کے اندر ایک تیز گھنٹی بجی۔ اسے محسوس ہوا جسے مریم کو شدید خطرہ ہے۔ اس نے انگوٹھی کو مضبوطی سے تھاما جو اس کے لیے مریم نے سے کیا گیا وعدہ تھا۔ یہ فون کی کوشش عام نہیں ہو سکتی، ارشمان نے دل میں سوچا۔ مریم بہت ڈر گئی ہوگی، ضرور کوئی بہت بڑی مصیبت آئی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شگفتہ بیگم شادی کی تیاریاں تیزی سے کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مریم کو مدد کے لیے باہر جانے کی بھی اجازت نہ ہو۔ اسے فوراً اپنی خاص ماتحت کو حکم دیا کہ وہ شگفتہ بیگم کے گھر کے آس پاس گشت سخت کر دے اور اسے لمحہ بلمحہ کی خبر دے۔ ارشمان اپنے دل کی بے چینی کو نظر انداز نہیں کر پایا۔ وہ اسی لمحے اٹھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں خود جاؤں گا، مجھے وہاں ہونا چاہیے۔ اسی اسٹرا میں جیل سے چھوٹ کر بھاگنے والا گینگسٹر کالا خان جو کہ ارشمان کا بدترین دشمن تھا شہر کے مضافات میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی مخبروں کا جال ہر جگہ پھیلا ہوا تھا۔ اسے ایک مخبر سے ایک خاص اطلاع ملی تھی کہ ایس پی ارشمان نوری کسی لڑکی کی وجہ سے ایک امیر گھرانے کے گھر کے باہر چکر لگا رہا ہے اور اس میں بہت گہری دلچسپی لے رہا ہے۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ آج اس گھر میں کوئی بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے۔ کالا خان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ ارشمان کو نقصان پہنچانے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ اگر وہ ارشمان کی دل کی کمزوری یعنی اس لڑکی پر ہاتھ ڈالے گا تو یہ ارشمان کے لیے سب سے بڑی شکست ہوگی۔ بس پھر کیا تھا، کالا خان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیکھا اور بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم اسی وقت اس کے گھر پر حملہ کریں گے اور اسے بیچ چوراہے میں شرمندہ کریں گے۔ کالا خان نے اپنی 4 انتہائی مسلحہ اور خطرناک ساتھیوں کو تیار کیا۔ انہوں نے سڑک پر اپنی گاڑیوں کو تیزی سے دوڑایا۔ شگفتہ بیگم کے عالیشان گھر میں مہندی کی رسم زوروں پر تھی۔ سیٹ غفار ابھی بھی مریم کی ہاتھ میں انگوٹھی زبردستی پہنانے کی کوشش کر رہا تھا اور مریم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔
ढोलक की थाप पर झूमती औरतों को कहका चारों तरफ गूंज रहा था। तभी दरवाजा जोर से टूटने की आवाज आई। अचानक मौसीकी रुक गई। लॉन्च में खौफनाक खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ औरतों की चीखों ने तोड़ा। दरवाजे से काला खान अपने चेहरे पर खूनख्वार मुस्कुराहट सजाए अपने मसलहा साथियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। हर एक साथी के हाथ में एक लंबी काली बंदूक थी। काला खान ने हवा में फायर करके सबको खौफजदा कर दिया। सब लोग नीचे झुक जाओ। काला खान की गर्जदार आवाज पूरे हॉल में गूंजी। कोई हरकत ना करे वरना हर एक यही जमीन में गाड़ दूंगा। शादी का फंक्शन पल भर में एक खौफनाक यरमगाल सूरत हाल में बदल गया। हर तरफ औरतों की चीखें, मेहंदी का बिखरा हुआ सामान और खौफ से लड़ते जिस्म। काला खान ने फातिहाना अंदाज में मरियम की तरफ देखा, जो सेठ गफ्फार के हाथों को झटक कर खड़ी थी और खौफ से कांप रही थी। अब मरियम सेठ गफ्फार की कैदी नहीं थी, बल्कि खतरनाक गैंगस्टर की यरमगाल थी। जैसे ही काला खान और उसके मसला साथियों ने घर में खौफ दहशत का माहौल पैदा किया, बाहर का मंजर भी बदल गया। एसपी अरशमान गोरी अपनी टीम के साथ बरक रफ्तारी से हरकत में आया और पुलिस की दर्जनों गाड़ी शगुफ्ता बेगम के घर के चारों तरफ से घिर चुकी थी। सायरन की आवाज अब ढोलक के मातम से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। काला खान ने खिड़की से बाहर देखा। पुलिस का सख्त घेराव देखकर उसके चेहरे पर एक खूनी मुस्कुराहट आ गई। उसने जान लगा ली कि अरशमान यहाँ मौजूद हो। बस अब ठीक है। काला खान ने कराया, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। एसपी अरशमान गोरी। उसने मरियम को बालों से पकड़ कर खींचा और बंदूक की नाली उसकी कनपट्टी पर रख दी। मरियम खौफ से पत्थर हो चुकी थी। उसके पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई और उसे अपनी सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। फ्रंट लाइन पर अरशमान गोरी अपनी गन मैन्स के साथ आगे बढ़ा। अरशमान गोरी अपने गन मैन के साथ आगे बढ़ा। उसने देखा कि काला खान ने मरियम को यरमगाल बना रखा है। अरशमान की आंखों में शदीद गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी थी। मरियम के चेहरे पर पड़ी हल्की सी खराश भी उसके दिल में तलवार की तरह उतर जाती थी। काला खान, क्या चाहते हो? अरशमान की आवाज गर्जदार थी। मैं तुमसे अपना हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। पुलिस वाले। काला खान हंसा। उसकी हंसी भयानक थी। और ये हिसाब मैं तुम्हारी सबसे कमजोर जगह पर हाथ डालकर पूरा करूंगा। काला खान ने मरियम के सर पर बंदूक का दबाव बढ़ा दिया। अब सुनो, फौरन अपने सारे हथियार फेंक दो। अपनी पूरी टीम को पीछे हटने का हुक्म दो, वरना तो ये लड़की गई। अरशमान का चेहरा सख्त हो गया। हथियार फेंकना खुदकुशी के मुतरादिफ था, मगर मरियम की जिंदगी का सवाल था। ठीक है काला खान। अरशमान ने गहरा सांस लिया और अपने कंधे से लटकी हुई राइफल को आहिस्ता से जमीन पर रखा। हम हथियार डालते हैं। उसने झुककर अपनी पिस्तौल भी जमीन पर रख दी। काला खान फतह के अंदाज में हंसा। घर के अंदर यरमगाल बने हुए तमाम मेहमान खौफ के आलम में हर मंजर देख रहे थे। अरशमान ने हथियार डालने का ड्रामा किया, मगर एक आखिरी लम्हे के लिए उसने अपनी नजरें मरियम की तरफ उठाई। मरियम खौफजदा थी, मगर इस बार उसकी आंखों में बेबसी या पिछली रात वाला खौफ नहीं था। उसकी आंखों में अरशमान पर एक मुकम्मल भरोसा था। वो जानती थी कि ये ड्रामेबाज उसे बचाने आया और अब ये किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। इन दोनों की आंखों से दरमियान खामोशी का एक ऐसा इशारा था जो काला खान के वहां मौजूद किसी दूसरे शख्स को समझ नहीं आया। अरशमान ने उसी लम्हे एक खुफिया इशारा किया, जिसके लिए माहिर एहलकार को पहुंचा। क्लिक। अगले लम्हे घर के अंदर की तमाम रोशनियां गुल हो गई। चारों तरफ एक शदीद अंधेरा छा गया, जिसके साथ ही एक जबरदस्त एक्शन शुरू हुआ। आयुष्मान एक सेकंड के हजारवें हिस्से में हरकत में आया। अंधेरे में गोलियों की बौछार शुरू हो गई और चीखों पुकार ने पूरे घर को हिला दिया। आयुष्मान अपनी जिंदगी पर खेल कर गोलियों की घन गर्ज में काला खान की तरफ लपका। उसने कमाल बहारत से मरियम को अपनी तरफ खींचा और काला खान का निशाना खता हो गया। आयुष्मान ने एक ही वार में काला खान की बंदूक उसके हाथ से छीन ली और एक घूंसा उसके चेहरे पर मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। पुलिस की तरबियत और तेजी का ये आलम था कि चंद मिनटों में ही काला खान और उसके तमाम गुंडे धर लिए गए और उन्हें हथकड़ियां लगा दी गई। रोशनी बहाल हुई। लाउंज की शान शौकत अब टूटे हुए शीशे, गिरी हुई कुर्सी और खौफजदा चेहरे में बदल चुकी थी। बाहर पुलिस की आमद देखते सेठ गफ्फार, जो के नशे में धुत था, किसी कोने में छुपकर दबे पांव निकल भागा। वो जानता था कि अब उसकी अयाशी की कहानी खत्म होने वाली है। शगुफ्ता बेगम और सोनिया एक कोने में खड़ी कांप रही थी। उनका गरूर, दौलत, लालच सब एक लम्हे में चकनाचूर हो चुका था। वो मरियम की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। अरशमान ने काला खान के हथियार डलवाए और उसे पूरे इस पुलिस के हवाले फौरन कर किया।
اس کے بعد اس نے اپنے زخموں اور تھکن کو نظر انداز کیا اور سیدھا مریم کی طرف آیا۔ مریم ایک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرے پر اب بھی ارشمان کی حفاظت کا یقین تھا۔ ارشمان نے سب کے سامنے بغیر کسی شرم یا رتبے کے خوف کے مریم کے پاس آیا۔ وہ بہت آہستہ سے اس کی طرف جھکا۔ اس نے اپنی جیب سے وہی پرانی ہلکی سی زنگ آلود سونے کی انگوٹھی نکالی جو مریم نے اسے دی تھی۔ ارشمان نے سب کے سامنے شگفتہ بیگم اور تمام مہمانوں کی موجودگی میں مریم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ منظر کسی آفیسر کے لیے بے عزتی کا تھا، مگر ارشمان کے لیے اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ یہ انگوٹھی تم نے ایک چور کو دی تھی؟ ارشمان کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی تاکہ وہ سدھر جائے اور حلال کمائے۔ اس نے انگوٹھی مریم کی طرف بڑھائی۔ اس چور نے تو تمہارا دل چرایا تھا، اور تمہارے دل کی سادگی، تمہاری پاکیزگی اور تمہاری ہمدردی چرانے کا جرم کیا تھا۔ ارشمان نے جذباتی لہجے میں کہا، مگر یہ پولیس والا آج تمہیں یہ انگوٹھی واپس نہیں کر رہا۔ اس کی آواز گونجی، بلکہ یہ پولیس والا تمہیں اس انگوٹھی کے بدلے عمر قید دینا چاہتا ہے۔ اسے پیار سے مریم کی طرف دیکھا۔ عمر قید؟ اپنی محبت کی، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ مریم نے ارشمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی ڈرامہ نہیں تھا، صرف سچائی، محبت اور احترام تھا۔ اس کے آنسو مسکراہٹ میں بدل گئے اور وہ روتے ہوئے مسکرا دی۔ اور یہ پہلی بار تھا جب اسے اپنی تقدیر پر پورا اختیار حاصل ہوا تھا۔ مریم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ شگفتہ بیگم جو یہ سب دیکھ رہی تھی، اس منظر پر مکمل طور پر ساکت ہو گئی۔ ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ ان کا غرور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ ارشمان نے جھک کر انگوٹھی مریم کی انگلی میں پہنا دی۔ انگوٹھی پہنتے ہی مریم کی آنکھوں میں ایک نئی دنیا کی چمک آ گئی۔ وہ اب ایک ڈرامہ نہیں، ملازمہ نہیں تھی، بلکہ ایک بہادر آفیسر کی عزت، اس کی محبت اور اس کی زندگی تھی۔ مریم سر اٹھایا اور ارشمان کی طرف محبت سے دیکھا۔ کہانی کا اختتام اب کسی ڈر یا خوف میں نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط اور سچی محبت کے وعدے میں تھا، جو کچن کی دیوار سے شروع ہوا تھا۔